اچھا، تو جیسے کہ بات چل رہی تھی کہ دجال جو ہے وہ انٹرنلی بلائنڈ ہے، اندر سے اندھا ہے، یعنی کہ روحانیت اس میں نہیں ہے، وہ روح والا فیکٹر اس کے اندر نہیں ہے جو ہر انسان کو دیا گیا ہے۔ اور اگر وہ اس چیز میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ سارے انسانوں کو اس چیز پہ قائل کر لے کہ ظاہر سے ہی دیکھنا، صرف دیکھنا ہے، تو وہ اپنا مشن جو ہے نا، اپنا مقصد جو اس کے پاس ہے اس میں کامیاب ہو جائے گا، کہ وہ ہمیں ایک رستہ دکھائے گا جو ہمیں لگے گا کہ جنت کی طرف جا رہا ہے، لیکن اصل میں وہ جو ہے نا جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ اور کیونکہ ہم یہ صلاحیت نہیں رکھتے ہوں گے کہ اس چیز کے جو ہے نا اندر اتر کر، اس کے باطن میں، اس کی گہرائی میں اتر کر دیکھ لیں کہ وہ ہے کیا، تو ہم بھی اسی مسئلے میں پھنس جائیں گے اور ہم اس رستے پہ چل پڑیں گے، اور اینڈ پہ وہ جو ہے نا رستہ ہمیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اور اسی طرح اس کا برعکس، کہ وہ ہمیں دکھائے گا کہ ایک رستہ جو ہے نا جہنم کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہم کہیں گے نہیں نہیں نہیں، اس راستے پہ تو ہم نے نہیں چلنا، یہ رستہ تو بہت مشکل ہے، اور اس حالانکہ وہ رستہ جو ہے نا وہ جنت کی طرف لے کے جا رہا ہوگا۔ اور اس چیز میں اگر وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مبتلا کر لے گا، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی تعداد جو ہے نا وہ آخری وقت میں، یہ جو دور آخر چل رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جنت کے راستے کو چھوڑ کے جہنم کے راستے پہ چلیں گے، کیونکہ ان کو کسی نے جو ہے نا ڈسیپشن میں مبتلا کر دیا ہے، کسی کو ان کو ایک دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے، جس سے ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جنت کی طرف جا رہا ہے، لیکن اصل میں وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اس خاص چیز کو آخری دور میں حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایک خاص شخص کو چنا، یعنی کہ ایک خاص لوگوں کو چنا ہے، تاکہ یہ پیغام، یہ ہدایت نہ صرف پوری دنیا کو پہنچ جائے، بلکہ خاص طور پہ ان لوگوں کو، یعنی کہ بنو اسرائیل کو پہنچ جائے، جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ نے خاص ان کو چن لیا ہے، اور وہ باقی پوری دنیا سے منفرد ہیں، اور ان کو اس لیے چن لیا گیا ہے کہ جنت صرف ان کے لیے مختص ہے، وہی حقدار ہیں صرف جنت میں جانے کے لیے، اور باقی سب جو ہیں وہ امی ہیں، اور باقی سب جو ہیں ان پڑھ ہیں۔ علم خاص ان کے لیے جو ہے نا چن لیا گیا ہے، وہ سارا علم جانتے ہیں اور باقی جو ہے نا کوئی نہیں جانتے۔ اور یہی چیز وہ آج جو ہے نا پوری دنیا کے سامنے رکھتے بھی ہیں، کہ جتنے بھی آپ نوبل پرائزز دیکھیں آپ کو لگے گا کہ سارے جو ہیں یہودیوں کے پاس گئے ہیں۔ اس چیز کو وہ جتلاتے ہیں باقی پوری دنیا پہ کہ دیکھو ہم جو ہے نا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ نوبل پرائز جیتے ہیں۔ اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس چیز کا حل نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے نبی کو چنا کہ وہ جائیں اور خضر علیہ السلام سے سیکھیں۔ ان کے نبی یعنی کہ نبی موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کے اندر چننے کا، رکھنے کا صرف اصل مقصد یہ ہے کہ تاکہ پیغام جو ہے بنو اسرائیل کو پہنچایا جا سکے۔ اور وہاں اور واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو جو ہے صحرائے سینا میں جو ہے ایک خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت جو ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی گھر وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں، کوئی ان کی اسٹیٹ نہیں ہے، کوئی ان کا ملک نہیں ہے، وہ صرف جو ہے نا صحرا کے اندر رہ رہے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے نا انہوں نے جو ان کی جو مسجد ہے وہ ایک قسم کی موبائل مسجد ہے، کہ وہ ایک ٹینٹ لگاتے ہیں، ایک جگہ خطبہ دیتے ہیں، پھر آگے چل پڑتے ہیں، پھر آگے جب وقت آتا ہے خطبے کا تو وہاں خطبہ دیتے ہیں، اور پھر جو ہے نا اسی طرح سے ٹینٹ سے ایک مسجد بناتے ہیں اور وہاں خطبہ دیں، وہاں پہ وہ خطبہ دیتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ دیتے، وہاں پہ ایک شخص ان سے سوال کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یقیناً آپ ہی جو ہیں سب سے زیادہ اس دنیا پہ علم والے شخص ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام یہ جواب دے دیتے ہیں کہ ہاں میں ہی سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اب یہاں یاد رہنا چاہیے، میں دوبارہ سے ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دوں کہ یہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہلوا رہا ہے تاکہ ان کے لوگ یعنی کہ بنو اسرائیل جو ہیں اس بات کو سمجھ سکیں کہ اصل میں بنو اسرائیل جو ہیں اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہاں ہاں ہم ہیں سب سے زیادہ علم والے۔ تو یہاں پہ اس واقعے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو یوز کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تاکہ پیغام جو ہے بنو اسرائیل کو پہنچ جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں میں ہوں سب سے زیادہ علم والا، تب اللہ تعالیٰ
موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ نہیں، آپ سب سے زیادہ علم والے نہیں ہیں، ایک اور شخص ہے، ایک اور بندہ ہے ہمارا جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو پھر ہدایت دیتے ہیں کہ تم اس شخص سے ملو گے اس جگہ جہاں دو سمندر آپس میں مل جاتے ہیں، یا جہاں دو دریا آپس میں مل جاتے ہیں، وہاں پہ اس جگہ جو ہے نا تم اس شخص کو ملو گے۔ اور یہاں پہ پھر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ صورت جو ہے خاص طور پہ مقصد ہے، خاص طور پہ اسے جو ہے نا سلیکٹ کیا گیا ہے، خاص طور پہ اس کو جو ہے نا لنک کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آخری وقت کے لیے، یعنی کہ آخری دور سے ریلیٹڈ یہ ہے۔ اور اس میں جتنے بھی واقعات آتے ہیں، جتنی بھی ہدایات آتی ہیں، وہ سب سے زیادہ اپلیکیبل، سب سے زیادہ جو ہے نا ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا آخری دور میں ہے، جو کہ آج کا دور ہے، اس میں ہے۔ تو یہ سمپل یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ اس شخص سے ملو گے جا کے جہاں پہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، بلکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سے زیادہ گہری بات کہنا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آخری دور میں جب انسانوں کے اوپر آخری دور آئے گا، جب فتنوں کا دور آئے گا، تو سب سے زیادہ علم والا شخص آپ کو کہاں ملے گا؟ آپ کو وہ دارالعلوم میں نہیں ملے گا، آپ کو جامعۃ الازہر میں نہیں ملے گا، آپ کو وہ اسلامی یونیورسٹی میں نہیں ملے گا، آپ کو وہ سب سے زیادہ علم والا شخص جو ہے نا دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پہ، یا دو دریا سمندروں کے آپس میں ملنے کی جگہ پہ ملے گا۔ اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص کا نام ہے خضر۔ اور خضر نام جو ہے یہ ایک بڑا عجیب سا نام لگتا ہے کہ خضر کا مطلب ہے سبز، تو اس شخص کو یہ نام ملا کیسے؟ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے کہ یہ نام اس شخص کو اس طرح سے ملا ہے کہ جس ایک بنجر زمین پہ وہ شخص جاتا ہے اور وہ وہاں بیٹھتا ہے تو وہ جو ہے نا سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اس میں کھیتی اگنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں جو ہے نا درخت اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سبزے کی وجہ سے اس شخص کو نام ملا ہے خضر کہ سبز۔ تو اس شخص کے پاس جو علم ہے وہ اس طرح کا علم نہیں ہے کہ آپ نے ایک تفسیر کو رٹا لگایا اور ایک حدیث کو رٹا لگایا اور پھر ساری زندگی اس کا ورد کرتے رہے۔ اور آج ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہی یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ دارالعلوم سے نکل رہے ہیں، اسلامی یونیورسٹیز سے نکل رہے ہیں، وہ بس ایک ہی تفسیر ہے جس کا ورد کرتے جا رہے ہیں، اور وہ آپ ایک دن خطبے میں جائیں تو وہی چیز، اگلی دفعہ جائیں تو وہی چیز، پھر اگلی دفعہ جائیں تو وہی چیز۔ اور وہ ایک علم ہے جو بس ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح وہ شخص جو ہے نا دہراتا جا رہا ہے۔ لیکن یہ شخص جو ہے یعنی کہ خضر علیہ السلام، اس شخص کے پاس وہ علم ہے جو کہ بار بار ریپیٹ کرنے والا نہیں ہے، جو ٹیپ ریکارڈر کی طرح آپ جو ہے نا رٹا لگا کے دوبارہ نہیں دہراتے رہتے، بلکہ یہ اس شخص کی مثال اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے آسمان سے جو ہے نا می برسے، بارش برسے، اور وہ پھر ایک بنجر اور بے جان زمین کو، مردہ زمین کو جو ہے نا دوبارہ سے زندہ کر دے، اور وہ زمین جو ہے نا اپنی کھیتیاں اگلنا شروع کر دے۔ اس شخص کا علم بھی اسی طرح ہے کہ یہ جو ہے نا مردہ دلوں کے لوگوں کو، جن کے دل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، ان کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ اور اس شخص کے پاس جو علم ہے وہ بالکل اسی طرح سے بالکل پیور اور تازہ ہے جس طرح سے بارش آسمان سے برستی ہے۔ اور اگر آپ کو ایسا کوئی شخص ملے اور ایسا عالم ملے تو آپ ضرور اس کی پیروی کریں۔ اور یہ عالم آپ کو کہاں ملیں گے؟ یہ عالم آپ کو اس آخری دور میں لازمی ملیں گے۔ کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو لوگوں کے دلوں کو دوبارہ زندہ کر دے اور وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو ہے نا اس کے ذکر سے بھر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر کے لیے ہدایت کرتے ہیں کہ تم نے جو ہے نا ایک بھنی ہوئی مچھلی اپنے ساتھ رکھ لینی ہے، اور تم کو وہ شخص ملے گا وہاں پہ جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ اور یہاں پہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک ہیں آیات محکمات اور دوسری ہیں آیات متشابہات۔ آیات محکمات وہ ہیں جو ہر کوئی جائے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ مسلمان اس نے دین کے علم حاصل کرنے کے لیے بہت تگدو کی ہے یا نہیں کی ہے، یا ایون یہاں تک کہ مسلمانوں کا دشمن بھی اگر اس کتاب میں جائے گا یعنی قرآن مجید میں جائے گا اور آیات محکمات کو پڑھے گا
تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ وہ آیات محکمات کیا کہنا چاہ رہی ہیں. لیکن ایک اور طرح کی آیات ہیں جنہیں آیات متشابہات قرآن مجید کہتا ہے، اور یہ خاص حکمت کے طور سے پہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. یہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. ان کو سمجھنے کے لیے جو علم چاہیے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور وہ یہی چیز تھی کہ جس کے اندر جو ہے وہ روح، وہ فطرت ابھی باقی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ روحانیت ابھی باقی ہے. اور یہ وہ روحانیت ہے جو اسے مدد دے گی ان آیات کو سمجھنے میں. اور ان کی صحیح حقیقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور دشمن جتنی بھی کوشش کر لے وہ ان کو نہیں جان سکتا اس کے اندر کیا حکمت چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر کیا رہنمائی چھپی ہوئی ہے. تو یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں وہ شخص ملے گا جہاں پہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ صرف اس طرف ہدایت نہیں کر رہا کہ جہاں پہ دو سمندر آپس میں مل جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ دو علم کے سمندر کی بات کر رہا ہے کہ جہاں دو علم کے سمندر مل جائیں وہاں ہے وہ شخص جو تمہیں ملے گا. یعنی وہ شخص جس کے اندر دو علم کے سمندر، ایک علم وہ جو آپ اپنے ایکسپیرینس سے، جو سائنٹیفک ریسرچ ہے، جو اپنا تجرباتی نظریہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ علم حاصل کرتے ہیں، جس کے لیے آپ اسکول جاتے ہیں اور اسکول میں سیکھتے ہیں، یا یونیورسٹی جاتے ہیں یونیورسٹی سے سیکھتے ہیں. ایک دوسرا علم ہے جو کہ روحانیت سے متعلق ہے، جو آپ کے اندر سے متعلق ہے، جو آپ کے باطن سے متعلق ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن مجید کے بارے میں کہتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، کہ نہیں چھو سکتے اس کو سوائے وہ جو بالکل پاک ہیں. تو ایک ترجمہ یہ ہے کہ نہیں اس کو ہم نے کتاب کو نہیں چھونا جب تک کہ آپ نے وضو نہیں کیا ہوا. جبکہ کوئی بھی جا سکتا ہے، کوئی جس نے وضو کیا ہے نہیں کیا، چاہے مسلمان ہے غیر مسلم ہے، وہ جائے گا کسی بھی جگہ بک سٹور پہ جائے گا، قرآن مجید خریدے گا اور اس کو ہاتھ لگا لے گا. تو پھر یہ آیات کس چیز کے بارے میں بتا رہی ہیں؟ لا یمسہ الا المطہرون. ایک اور تشریح یہ ہے کہ نہیں وہ جو لوح محفوظ پہ قرآن مجید ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، لیکن وہاں بھی مسئلہ ہے کہ وہاں پہ تو جو بھی جتنے بھی فرشتے ہیں وہ تو سارے پہلے سے ہی پاک ہیں. ایک تیسری یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اس قرآن مجید میں جو اس کا علم ہے وہ اگر کوئی شخص لکھنا شروع ہو جائے، جس طرح کہ سورۃ الکہف کے اندر ہی ہے کہ بحر مداد لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، کہ اگر آپ اس علم کو، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیں تو سمندر کے سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہیں ختم نہیں ہوں گے. یعنی اس کتاب کے اندر جو علم ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا. کہ کتابوں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں لیکن اس قرآن مجید کا علم ختم نہیں ہوگا. تو یہ اس چیز کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اگر اتنا زیادہ علم ہے تب بھی وہ لوگ جو اندر سے پاک نہیں ہیں وہ اس کے 1 انچ علم کو بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. اور یہ وہ شخص ہے جس کے اندر 2 علم اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیے ہیں. یعنی ایک ایسا عالم آخر الزمان میں، آخری زمانے میں، جو تاریخ کا آخری حصہ ہے جس میں آج یہ دنیا قائم ہے. اب اس کے بعد صرف قیامت کا ہی ایک منظر آنے والا رہتا ہے. اس دور میں صحیح عالم وہی ہوگا جس کے اندر یہ علم کے 2 دریا جمع ہو جائیں گے. اچھا، تو بات ہو رہی تھی کہ وہ عالم جو اس دور میں، جو آخری دور میں دونوں علم کے حقیقت کو جان لے گا. ایک وہ علم جو سائنس کی دنیا سے آتا ہے، جو آپ کے تجربات سے آتا ہے، اور ایک وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت روحانیت، اگر آپ کے اندر روحانی بصیرت ہے تو اس کے تحت جو آتا ہے. ان دونوں کو جو ایک ہم آہنگی کے ساتھ اپنے اندر جمع کر لے گا اور دونوں کو اس مطابقت کے ساتھ سمجھے گا کہ ان دونوں میں جو ہے نا ایک ربط پیدا ہو جائے، وہ شخص ہوگا جو اس دور کا عالم ہوگا. تو سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک میں 2 دریاؤں کے یا 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو تاکید کرتے ہیں کہ بھئی تم جو ہے نا ایک بھنی ہوئی مچھلی اپنے ساتھ لے لو. اور وہ چل پڑتے ہیں. راستے میں جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام اور ان کا شاگرد جو ہے نا وہ ایک چٹان کے پاس رکتے ہیں تاکہ تھوڑا سا سفر جو ہے نا آرام کر لیا جائے. تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ جاتی ہے اور شاگرد جو ہے نا ایک بہت ہی عجیب واقعہ دیکھتا ہے جو اپنی نوعیت کا سب سے منفرد واقعہ ہے کہ شاگرد دیکھتا ہے کہ وہ بھنی ہوئی مچھلی جو ہے وہ زندہ ہوتی ہے اور سمندر کے اندر اپنا راستہ بنا لیتی ہے.
اور وہ یہ واقعہ جو ہے نا شاگرد موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتاتا، تاکہ وہ کہتا ہے کہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے، ان کے آرام میں خلل نہ پڑے، تو میں جب یہ جاگیں گے تو میں اس وقت بتاؤں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام جاگتے ہیں تو شاگرد جو ہے نا یہ معاملہ موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ نہیں، وہ نہیں بھولا بلکہ شیطان اسے بھلا دیتا ہے۔ تو جو ہی وہ آگے چلتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھی لاؤ وہ کھانا لے کے آؤ، جو یہ سفر تو جو ہے نا بہت مشکل ہو گیا۔ یہاں پہ وہی بات نوٹ کرنے کی ہے کہ پہلے تو جب چل رہے تھے وہ اس چٹان تک جہاں پہ وہ مچھلی نے اپنا رستہ پانی کے اندر بنایا، تب تک تو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا سفر کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، لیکن جو ہی وہ اپنی منزل سے آگے چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے تھکاوٹ شروع ہوگی، انڈیکیٹنگ کہ جب آپ منزل مقصود سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تعین جس کا کیا، اگر آپ اس سے آگے چلے جائیں گے تو جو ہے نا زندگی جو ہے نا آپ کے لیے مشکل سے مشکل ہوتی جائے گی۔ تو اس وقت شاگرد انہیں کہتا ہے کہ میں تو آپ کو بتانا بھول گیا کہ وہ جو مچھلی تھی وہ زندہ ہوئی اور اس نے اپنا جو ہے نا رستہ پانی کے اندر بنا لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس پہ کہتے ہیں کہ اوہو، وہی تو جگہ تھی جس تک ہم نے پہنچنا تھا۔ اور یہی یہاں پہ جو ہم سب لوگوں کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ جو ہے زندگی آپ کو مشکل سے مشکل لگنا شروع ہوگی، اور جو سکون آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے تھا، تو آپ کو بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح اسی طرح پلٹ کے دیکھنا چاہیے کہ کہیں آپ غلط راستے پہ تو نہیں چل پڑے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک کے لیے نشانی کے طور پہ ہے کہ وہ جو ہے نا اس کے اندر سے اس کا دل جو ہے نا اس کو بتا دے گا کہ وہ غلط راستے پہ چل رہا تھا کہ نہیں چل رہا تھا۔ اور جب آپ صحیح راستے پہ ہوں گے، جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ ہوں گے، تو آپ چاہے کتنے ہی بوڑھے کیوں نہ ہو جائیں، کتنے ہی جو ہے آپ کو مشکلات کیوں نہ آئیں، آپ سٹل جو ہے نا اپنے اندر سے آپ کے اندر ایک جذبہ ایگزسٹ کر رہا ہوگا کہ نہیں، میں صحیح راستے پہ ہوں اور میں اسی راستے کو جاری رکھوں گا۔ لیکن جب آپ غلط راستے پہ چل رہے ہوں گے تو آپ کے اندر جو ایک زندگی کا جذبہ ہے وہ آہستہ آہستہ مدھم پڑنا شروع ہو جائے گا۔ تو وہ واپس چل پڑتے ہیں۔ جب وہ واپس جاتے ہیں تو وہاں اپنی جگہ پہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک شخص جو ہے نا چادر میں لپٹا ہوا جو ہے نا عبادت میں مصروف ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اس ایسی سنسان جگہ پہ کون ہے جو ہے نا سلام مجھے ملنے آیا ہے یا سلام کرنے آیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ موسیٰ، بنی اسرائیل والے موسیٰ، یعنی کہ یہ شخص جو ہے بنی اسرائیل سے نہیں ہے، یہ شخص جو ہے نا بنی اسرائیل کے علاوہ کہیں سے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں، میں وہی موسیٰ ہوں۔ اور یہاں پہ جو ایک اور بات جو ہے نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص، حالانکہ یہاں پہ پانی موجود ہے جہاں پہ مچھلی نے اپنا راستہ بنایا ہے، لیکن یہ شخص جو ہے نا اس ریت کے اوپر نہیں بیٹھا ہوا بلکہ وہاں پہ ایک چٹان پہ بیٹھا ہوا، یعنی کہ آخری زمانے میں، آخری دور میں، مشکلات کے دور میں جو صحیح عالم ہے وہ آپ کو چٹان پہ بیٹھا ہوا ملے گا، یعنی کہ اس کے ارادے، اس کا علم بہت پختہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ کچھ حالات دوسری طرف آئے تو وہ دوسری طرف رخ کر لیا، اچھے حالات آئے تو پھر دوسری طرف رخ کر لیا۔ وہ اپنے ارادے اور اپنے علم میں اور اپنی بات میں جو ہے نا بالکل پکا ہوگا۔ یہ یہاں سے صرف اتنی بات سے کہ وہ چٹان پہ کیوں بیٹھے، یہاں سے یہ بات نکالی جا سکتی ہے کہ وہ شخص جو ہے نا اپنے علم اور اپنے ارادے اور اپنی بات میں جو ہے نا بالکل پکا ہے۔ وہ جو ہے علم اس طرح کا علم نہیں سکھاتا جس سے لوگ خوش ہوں، وہ اس طرح کا علم سکھانا چاہتا ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوں۔ اور دشمن جو ہے اپنی کسی بھی چال کے ذریعے اس کو جو ہے نا اس کو ڈرا نہیں سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو کہتے ہیں کہ میں آپ سے جو ہے نا وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، یا آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے، اور وہ شخص یہ 2 آیات آخری دور میں شاید سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ اہمیت کی حامل آیات ہیں اس آج کی دنیا کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ علم کی جاگیرداری ان کے پاس ہے، علم ان کے پاس ہے، وہ کبھی بھی ایسے شخص سے علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اور وہ شخص موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے
انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، کہ تم کیسے جو ہے نا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اور تم کیسے صبر کر سکتے ہو اس چیز پر جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ اور وہ ایک دنیا باہر آج ہمارے ارد گرد جو ہے نا موجود ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، جو کہتی ہے کہ نہیں، سارا کا سارا علم جو ہے نا ان کے پاس ہے، چاہے وہ دینی ہے یا دنیاوی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سارا اس سارے علم پہ ہماری جاگیرداری ہے۔ تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا مجھے موقع دیں، یقیناً میں جو ہے نا اس پہ صبر کروں گا، اور صبر کے ساتھ انشاءاللہ صابر ہوں ولا آسی لک امرا، یقیناً میں جو ہے نا صبر کروں گا اور آپ کو میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہاں پہ وہ جو ہے نا انشاءاللہ کا لفظ بھی بولتے ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اوکے ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ آ سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ جو ہے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اور یہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک بالکل ہی مختلف قسم کا استاد ہے، کیونکہ عام طور پہ تو آپ جس بھی استاد کے پاس جائیں گے، کوئی بھی بچہ جائے گا، کوئی بھی سیکھنے جائے گا، تو استاد کو بڑا صبر کے ساتھ کام لینا پڑتا ہے اپنے شاگرد سے، کہ شاگرد جو ہے وہ بہت سارے سوال پوچھے گا۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب آپ اپنے کسی شاگرد جو ہے استاد کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ بھی بہت سارے سوال کریں گے، لیکن یہ شخص ایک ڈیفرنٹ قسم کا عالم ہے، ایک مختلف قسم کا عالم ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں، اگر تم نے میرے ساتھ آنا ہے تو تمہیں صبر سے کام لینا پڑے گا، اور کوئی سوال نہیں پوچھنا جب تک کہ میں تمہیں نہ بتا دوں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس جو ہے نا سب سے زیادہ علم ہے، یہ بات ان کو ہضم کرنا بہت مشکل ہے، ان کے لیے ہضم کرنا یہ بہت مشکل ہے، اور وہ بار بار ان کا یہی ہے کہ کیوں کیوں کیوں۔ اور اس پہ وہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور وہ ایک سفر پہ چل پڑتے ہیں۔ اور یہاں پہ پیغام جو ہے وہ بنو اسرائیل کو بھی دیا جا رہا ہے، کہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بھی سیکھنا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے، تو تمہیں بھی وہی رویہ اختیار کرنا پڑے گا جو ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ کیونکہ آخری دور میں یہاں یہی صورت یہ بتانے کی کوشش سب سے زیادہ بنی اسرائیل کو کر رہی ہے کہ آخری دور میں آپ کو جو ہے سب سے زیادہ علم والا شخص جو ہے وہ صرف یہ نہیں ملے گا کہ وہ آپ کو ہر چیز بتاتا رہے، بہت ساری چیزیں ہوں گی جس پہ آپ کو صبر کر کے اس کی بات سن کے سمجھ کے آگے چلنا ہوگا بغیر سوال کیے۔ اور اصل میں پیغام یعنی کہ بنی اسرائیل کو بھیجا جا رہا ہے۔ اور جب وہ چلتے ہیں تو پھر 3 واقعات جو ہے نا پیش آتے ہیں، جس میں ایک کشتی، ایک چھوٹا بچہ، اور ایک شہر جس میں وہ جاتے ہیں۔ اور اگر پھر یہ کسی اور وقت جو ہے نا تفصیل میں اس کی جائیں گے، لیکن اگر ان کو بھی دیکھا جائے تو یہ ایک بڑا زبردست پہلو بنتا ہے کہ پہلے وہ جو ہے نا ایک کشتی میں سفر کرتے ہیں، یہ کیونکہ انہوں نے دریا کے جو ہے نا دوسری طرف جانا ہوتا ہے، تو یہ لوگ جو ہیں کچھ مساکین جن کی یہ کشتی ہوتی ہے، یہ خضر علیہ السلام کو کیونکہ جانتے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان کو جو ہے نا اپنے پاس کشتی میں جگہ دے دیتے ہیں۔ اور یہ شخص جس کو وہ فری میں جو ہے کشتی میں جگہ دے رہے ہیں، یہ تھوڑی دیر بعد کشتی میں جاتا ہے، کشتی کے تہہ میں جاتا ہے، تہہ خانے میں جاتا ہے، اور جو ہے نا ایک تختہ اکھاڑ دیتا ہے، جس پہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا بہت زیادہ غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کیا کیا تم نے، کہ ان غریب لوگوں نے جو ہے تمہیں، مساکین نے تمہیں کشتی میں ہمیں سفر کرنے کی اجازت دی، ہمیں مفت میں جو ہے نا ایک سفر کروا رہے ہیں اور دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں، اور تم نے جو ہے نا کشتی کو خراب کر دیا، یہ تو بہت ہی برا کام تم نے کیا ہے۔ اور وہاں پہ وہ شخص کہتا ہے کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے سے صبر نہیں کر سکو گے، اور میں نے کہا نہیں تھا کہ کوئی سوال نہیں کرنا؟ تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اوکے، میں کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ آگے وہ چلتے ہیں تو وہ جو ہے ایک چھوٹے سے بچے کو یہ شخص قتل کر دیتا ہے، یہ شخص جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اس علم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، وہ جو ہے ایک بچے کو قتل کر دیتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو یاد آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ ان سے بھی جو ہے مصر میں ایک شخص کا ناحق قتل ہو گیا تھا، تو یہ اس دفعہ موسیٰ علیہ السلام اور زیادہ غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو وہ شخص پھر کہتا ہے کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم نے کوئی سوال نہیں کرنا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ آخری بار ہے، اگر میں نے دوبارہ سوال کیا تو آپ اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔
تو وہ ایک بستی میں جاتے ہیں. وہاں بستی والے جو ہے نا ان کی جو جو ایک عام انسان کے اندر جو ایک اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے، ایک جذبہ رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ دوسرے انسان کو جو ہے نا اس کی مہمان نوازی کرتا ہے. وہاں جاتے ہیں تو وہ شہر جو ہے نا ان کو کوئی خوراک نہیں دیتا. تو اور خضر علیہ السلام ایک دیوار کو دیکھتے ہیں کہ جو دیوار گر رہی ہوتی ہے، اور اپنی جیب سے خرچ کر کے تو وہ اس دیوار کو جو ہے نا دوبارہ تعمیر کر دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ کیا بہتر نہیں تھا کہ اگر آپ ان سے اپنی صرف اس کام کی ہی اجرت مانگ لیتے تاکہ ہمیں کھانا تو مل جاتا. تو وہاں پہ وہ شخص کہتا ہے حاذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. تو وہاں وہ شخص کہتا ہے کہ یہ اب آپ کے اور میرے درمیان ففرو، اب جو ہے نا علیحدگی کا وقت ہے، اب میں اس سے زیادہ آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، لیکن آپ کے جانے سے پہلے میں آپ کو ان سارے کاموں کی تعویل جو ہے نا بتا دیتا ہوں. اس نے یہ نہیں کہا کہ اب میں آپ کو ان سارے کاموں کی تفسیر بتا دیتا ہوں، اس نے کہا میں آپ کو ان سارے کاموں کی تعویل بتا دیتا ہوں. تعویل جو ہے وہ وہی جس سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس سبجیکٹ کا، کہ وہ کہتے یہ سمجھنا کہ وہ فزیکل دو دریاؤں کے سمندر تک پہنچنا ہے، نہیں، بلکہ علم کے دو دریا، اس کی تعویل یہ ہے کہ علم کے دو دریاؤں کا جہاں پہ مجمع ہے وہاں پہنچنا ہے. تو یہاں بھی وہ شخص اس کو رپیٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں میں اب آپ کو اس کی تعویل بتاتا ہوں.